الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة صدق الله العظيم. قابل قدر محب گرامی حضرت مولانا ظہیر مصباحی صاحب قبلہ مدثلہ العالی و دیگر علماء ذوی الاحترام و حاضرین و حاضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آیے کریمہ کے جس حصے کی تلاوت کا میں نے شرف حاصل کیا اس سے متعلق کچھ معروضات پیش کرنے سے پہلے آقا کریم رؤوف الرحیم علیہ التحیۃ والتسلیم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جس طریقے سے میں پڑھاؤں عقیدت و محبت میں ڈوب کر اسی طریقے سے درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ہم اور آپ اس وقت نکاح کی خوشی میں جو مستقبل قریب کے اندر ہونے والا ہے، ذکر الہی اور ذکر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل شکرانے کے طور پر ملنے والی خوشی سے پہلے جو منعقد کی گئی ہے اس میں حاضر ہیں. مجھ سے پیشتر جب مصر کی سرزمین پر تحریک کی بنیادوں کو مضبوط اور فروغ تعلیم کے لیے جد و جہد کرنے والے حضرت مولانا ظہیر مصباحی صاحب کا خطاب آپ نے سماعت فرمایا، میں ایک نئے زاویے سے میاں بیوی سے متعلق کچھ بات عرض کرنے کی سعادت حاصل کروں گا. تاکہ آپ یہ محسوس کر سکیں کہ یہ رشتہ جس کے اندر لڑکا اور لڑکی بندھ جاتے ہیں، اس رشتے کو پائیدار بنانے کے لیے اور اس رشتے کو مفید بنانے کے لیے کیا کرنا چاہیے اور کن چیزوں سے غفلت نہیں برتنا چاہیے، اس پر میں کچھ باتیں عرض کرنے کی سعادت حاصل کروں گا انشاءاللہ. سب سے پہلے تو آپ یہ سمجھیں
کہ قرآن اللہ کی وہ عظیم ترین کتاب ہے کہ اس کتاب نے ہر ایک سے کیسے رشتہ نبھایا جائے اس کا طریقہ بتایا ہے، اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اگر کچھ باتیں قرآن کے اندر نہیں سمجھ میں آتی تو رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت کر کے مزید آسان کر کے ہم کو سمجھا دیا ہے۔ ہم رشتے کو نبھانے کے لیے قرآن سے اپنی توجہ کو ہٹا چکے، حدیث سے اپنی توجہ کو ہٹا چکے۔ اس وقت ہر رشتے کے لیے آدمی الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا کا سہارا لیتا ہے اور یہ دیکھنے کی کوشش نہیں کرتا کہ قرآن و حدیث میں ہر رشتے کو نبھانے کا طریقہ اللہ نے کیا عطا فرمایا۔ سب سے پہلے تو آپ یہ سمجھیں کہ نکاح اللہ عز و جل نے کرنے کا حکم کیوں دیا اور رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اپنی سنت کیوں قرار دیا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اس کو رب قدیر جل جلالہ نے اس آیے کریمہ میں منشن فرمایا، وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا۔ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ اس میں اسی تمہیں میں سے تمہارے لیے ایک جوڑا بنایا۔ یہاں سے ایک بات واضح ہو گئی کہ ہم بندر کی اولاد نہیں ہیں، ڈارون کا نظریہ غلط ہے، انسان انسان ہی ہے اور انسان انسان ہی سے پیدا ہوا ہے۔ ہر ایک کی تخلیق کے مختلف مقاصد ہیں، ہر ایک کی تخلیق کا کوئی نہ کوئی سبب ہے، کوئی نہ کوئی وجہ ہے، اور ہر ایک کی تخلیق کے ساتھ پروردگار نے کچھ نہ کچھ فائدے پروردگار نے رکھے ہیں۔ ماں باپ کی تخلیق تو اس لیے رکھی گئی تاکہ ماں باپ بڑھاپے میں اپنے بچے کے حوالے سے اپنے بچے کو بطور سہارا یا نجات کا سامان بنائیں، اور پھر ماں باپ کے حقوق اللہ عز و جل نے قرآن مقدس میں اور احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں اتنے رکھے کہ جس کی کوئی انتہا نہیں، اف بھی کہنے سے قرآن نے منع فرما دیا۔ بھائی بہنوں کے حقوق کو دیکھو، پڑوسیوں کے حقوق کو دیکھو، رشتہ دار کے حقوق کو دیکھو، زمین کے حقوق کو دیکھو، آسمان کے حقوق کو دیکھو، چرند و پرند کے حقوق کو دیکھو، سب کو پروردگار نے پیدا فرمایا تو سب کا مقصد بھی بیان فرمایا اور سب کے حقوق بھی متعین فرمائے۔ اب اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی اللہ فرماتا ہے کہ تمہیں میں سے تمہارے لیے جوڑا بنایا۔ اب صرف مرد ہی وہ پیدا کر دیتا، عورتیں پیدا نہ کرتا، لیکن نہیں، اللہ رب العزت جل جلالہ نے اپنی حکمت کاملہ سے جنت میں حضرت آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے لیے ساری نعمتیں موجود ہونے کے باوجود بھی ان کی تسکین کے لیے حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیدا فرمایا، انہی کی پسلی سے۔ اور تخلیق کے سلسلے میں حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے جنت کا انتخاب، سبحان اللہ سبحان اللہ، وہ جنت جس میں کسی چیز کی کمی نہیں، لیکن باوجود اس کے پروردگار نے جنت کے اندر حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیدا فرما کر پروردگار نے حضرت آدم علیہ السلام کے دل کے اندر ان کی طرف اٹریکشن پیدا کیا،
اور اسی اٹریکشن کی بنیاد پر حضرت آدم نے جب اپنے سامنے حضرت حوا کو دیکھا تو انہیں چھونا چاہا، تو مولا نے فرمایا مہر ادا کرو، اور آپ نے مہر ادا کیا رب کے فرمانے پر، اور اس کے بعد حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے لیے حلال ہوئی۔ تو جنت میں ساری چیزوں کے باوجود عورت کو پیدا کرنے کی وجہ کیا ہے؟ اسی کو قرآن نے کہا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ اس کے ذریعے سکون حاصل کرو۔ پتہ چلا کہ بیوی سامان تسکین ہے، ذریعہ سکون ہے، اور یہیں سے یہ بات واضح طور پر سمجھ میں آئی کہ شادی جھگڑے کے لیے نہیں ہے، فساد کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ رشتہ تو سکون کی زندگی گزارنے کے لیے اللہ نے بنایا ہے۔ آج اگر گھر گھر میں جھگڑے ہو رہے ہیں تو شادی کا مقصد انسان کو نہیں معلوم۔ بیوی میں قدرت نے اتنی طاقت رکھی ہے اور اتنا پاور رکھا ہے کہ کتنا ہی انسان پریشانیوں میں گھرا ہوا کیوں نہ ہو، اگر نیک بیوی ہے تو ہر پریشانی کا مقابلہ کرنے کی وہ طاقت رکھے گا۔ اللہ نے اسے سامان تسکین بنایا۔ اب یہ سامان تسکین بگڑ کیسے گئی؟ آج گھر گھر میں پرابلم کیوں ہو رہا ہے؟ آج یہ بیوی اور شوہر کے درمیان تنازع اور جھگڑا اور فساد کیوں پیدا ہو رہا ہے؟ ایک چیز کی غفلت کی وجہ سے، اور وہ چیز ہے میاں بیوی دونوں جب اللہ کے ذکر سے غافل ہو جائیں تو پھر یہ فساد پیدا ہوتا ہے۔ اور اگر یہ دونوں اللہ عز و جل کا ذکر کریں اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کریں تو خود بھی مطمئن رہیں گے اور اپنے رشتے کو بھی اطمینان کے ساتھ آگے بڑھاتے ہوئے نظر آئیں گے۔ میں اسے قرآن کی روشنی میں تھوڑا سمجھاتا ہوا چلوں۔ ایک مرد بیوی کے مل جانے کے بعد وہ یہ سمجھتا ہے کہ میری خواہش پوری کرنے والی آ گئی، یقیناً، لیکن آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا، اس ارشاد کے پیش نظر اگر نکاح کرنے والے نے اس چیز کو سامنے رکھ کر کے نکاح کیا تو پھر اس کی زندگی پربہار گزرے گی۔ اور وہ کیا چیز ہے؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کوئی شخص کسی سے نکاح کرتا ہے تو اس لڑکی کے اندر 4 چیزیں ہوتی ہیں، یا تو مال کی وجہ سے نکاح کرتا ہے، یا حسن کی وجہ سے نکاح کرتا ہے، یا نسب کی وجہ سے نکاح کرتا ہے، یا دین کی وجہ سے نکاح کرتا ہے۔ اور پھر سرکار نے فرمایا تم جب کسی سے نکاح کرو تو دین دیکھ کر کے کرو۔ اب جب دیندار بیوی آئے گی تو شوہر کو ذکر الہی سے غافل ہونے نہیں دے گی، دیندار بیوی آئے گی شوہر کو نماز کے لیے بیدار کرے گی، دیندار بیوی آئے گی شوہر کو قرآن شریف کی تلاوت پر آمادہ کرے گی، دیندار بیوی آئے گی شوہر کو مصطفیٰ پیارے پر درود و سلام پڑھانے کی کوشش کرے گی، دیندار بیوی آئے گی تو وہ اپنے گھر کو رشک جنت بنانے کی کوشش کرے گی، اور اس گھر کی دیواریں گانوں کی آواز سے نہیں، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام سے گونجتی ہوئی دکھائی دیں گی۔ حضور نے فرمایا دین۔ اب یہاں سمجھاتا ہوا چلوں، ایک اللہ کے ولی کا نکاح ایک اللہ کی ولیہ سے ہوا، شوہر بھی ولی، بیوی بھی ولیہ۔ دیکھیے دینداری کتنی اہم ہے۔
شادی کو 40 روز گزرے تو شوہر نے اپنی بیوی سے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ تمہیں طلاق دے دوں. بیوی نے کہا کہ آپ میرے شوہر ہیں، دین جانتے ہیں آپ، اور آپ طلاق دینے کی بات کرتے ہیں، اختیار آپ کے پاس ہے، لیکن صرف مجھے وجہ بتا دیجئے کہ کیوں طلاق دینا چاہتے ہیں. تو شوہر نے کہا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اللہ جس بندے سے محبت فرماتا ہے اس پر 40 دن کے اندر کوئی نہ کوئی مصیبت، بیماری، تنگی وہ اسے عطا فرماتا ہے. جس سے محبت کرتا ہے اس کو، جس سے محبت کرتا ہے نا اسے 40 دن کے اندر کوئی نہ کوئی تکلیف، کہیں درد پیدا ہو گیا، کہیں بیماری پیدا ہو گئی، کہیں روزی میں تنگی ہو گئی، کوئی اور پریشانی پیدا ہو، کوئی نہ کوئی مصیبت 40 دن میں اس کے اوپر آتی ہے. لیکن میری بیوی میں 40 دن ہو گئے تیرے ساتھ شادی کیے ہوئے، تجھے کوئی تکلیف میں نہیں دیکھا، تو کہیں ایسا تو نہیں کہ مولا تجھ سے ناراض ہے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر. اس لیے کہ اللہ جس بندے سے محبت فرماتے ہے اسے 40 دن میں یہ تکلیف عطا فرماتا ہے، اور 40 دن سے میں تجھے کوئی تکلیف میں نہیں دیکھ رہا، تو کہیں ایسا تو نہیں کہ میرا مولا تجھ سے ناراض ہے، کوئی تکلیف تجھے نہیں آئی. ولیہ تھی نا، مسکرائیں اور پھر اپنا پیرہن اٹھایا انہوں نے بیک سائڈ سے، تو پیچھے ایک پھوڑا تھا جس سے کیڑے نکل رہے تھے. شوہر نے دیکھا تو کانپ گئے، کہا بیوی تم عجیب انسان ہو، مجھے بتایا تھا کہ تم کو یہ تکلیف ہے. کہا سنیے، میں نے اس لیے نہیں بتایا کہ کہیں میری محبت میں آپ یاد الہی سے غافل نہ ہو جائیں، کہیں میری محبت میں آپ یاد الہی سے غافل نہ ہو جائیں. تو جب دینداری ہوتی ہے تو شوہر بھی اللہ کی یاد میں لگا رہتا ہے اور بیوی بھی اللہ کی یاد میں لگی رہتی ہے، اور جب دینداری نہیں ہوتی تو کیا اللہ کی یاد اور کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد. گزارو جس طریقے سے یوٹیوب میں شادی شدہ زندگی گزارنے کے طریقے بتائے جاتے ہیں اسی کو فالو کرو، پھر بربادیاں ہوتی ہیں، تباہیاں ہوتی ہیں، زندگی خراب ہوتی ہے. اس لیے جب اللہ کے ذکر کی بات آئی تو قرآن نے صرف مرد کا ذکر نہیں فرمایا، ساتھ میں عورت کا بھی فرمایا، وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا. دونوں کا ذکر فرمایا. اچھی زندگی کی بھی بات کی قرآن نے تو دونوں کا ذکر فرمایا. مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً. تو اچھی زندگی آپ کی گانے، پکچر، ہیروئن، ہیرو اس سے نہیں ہے. اچھی زندگی ذکر الہی سے ہے، اللہ کی یاد سے ہے. جہاں آپ اللہ کی یاد میں مصروف رہو گے آپ کا گھر رش کے جنت بن جائے گا، پرسکون زندگی گزرے گی. نہ شوہر بیوی پر زیادتی کرے گا، نہ بیوی شوہر پر زیادتی. بڑی معذرت کے ساتھ عرض کرتا ہوں، مجمع میں آپ لوگوں میں سے کسی کو برا لگے تو مجھے معاف کر دینا. میں نے ابھی 2 روز پہلے ایک نشست کے اندر، پرائیویٹ نشست تھی، چند بیپاری حضرات بیٹھے تھے، بڑے بڑے بزنس مین لوگ، تو بات نکلی تو انہوں نے کہا کہ حضرت طلاق کے موضوع پر آپ کی تقریر ہونی چاہیے. میں نے کہا میرے پاس تو ایک ہی سولوشن ہے، آج کا مرد دیندار بن جائے، بیوی دیندار بن جائے، طلاق کا مسئلہ بہت کم ہو جائے گا، یا شاید ختم تو نہیں کہہ سکتے لیکن ریشو بہت کم ہو جائے گا. کہا حضرت ایسا کیوں؟ میں نے کہا آپ کو دلیل دیتا ہوں. اس وقت آپ مارکیٹ میں دیکھ لیجئے جتنے بھی علماء اور حفاظ ہیں ان میں اور عوام میں طلاق کا ریشو دیکھ لیجئے گا. علماء کے یہاں طلاقیں اتنی نہیں ہوتی جتنی عام آدمیوں میں ہوتی ہیں، اس لیے کہ عالم جانتا ہے کہ بیوی کا حق کیا ہے، اس لیے نبھانے کی پوری کوشش کرتا ہوا دکھائی دیتا ہے.
جہاں دینداری ہوگی وہاں سکون ہوگا، اور جہاں دین سے بیزاری ہوگی وہاں تباہی ہوگی اور بربادی ہوگی۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، گھر میں بیٹھے ہیں، میاں بیوی لگا دیا گانا، بیٹھ کے سن رہے ہیں، لگا دی غزلیں، بیٹھ کر کے سن رہے ہیں، کہاں سے سکون ملے گا آپ کو بتائیے؟ لیکن اگر بیٹھ کر کے اللہ کے رسول پر درود پڑھ رہے ہو، تمہارے گھر میں جھگڑا نہیں ہوگا، رحمتوں کا نزول ہوگا۔ یہ سسٹم شروع کرو۔ میاں بیوی کا رشتہ اس لیے ہے، بلکہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک فرمایا، اللہ کے ذکر کے حوالے سے کہاں تک آپ ذرا دیکھیں، میاں بیوی کا جو ریلیشن ہوتا ہے، اس ریلیشن سے پہلے بھی بسم اللہ پڑھنے کا حکم ہے، اور اس بسم اللہ کے بعد اگر حمل قرار پا گیا تو وہ پیدا ہونے والا بچہ جب تک زندہ رہے گا، اس بچے کو اللہ عز و جل اس کی سانس کے مطابق، اس بچے کی سانس کے مطابق ماں باپ کو ذکر الہی کا ثواب عطا فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ یہاں تو بس اللہ خیر فرمائے، جانوروں کی طرح زندگی گزر رہی ہے، اللہ اکبر، بلکہ اس سے بھی بدتر۔ اللہ اکبر، اللہ، جب ذکر الہی سے غفلت ہوئی، میاں بیوی کے درمیان جھگڑے شروع ہو گئے، اور بعض عورتوں کا بھی معاملہ یہ ہوتا ہے کہ جہاں شوہر کا لک تھوڑا سا اچھا نہیں لگا، کسی کے شوہر کو دیکھ لیا تو آدمی کی بھی پوزیشن، کسی خوبصورت کسی کی بیوی دیکھ لیا تو وہ تانا زنی اور جھگڑا فساد، پتہ نہیں کیا کیا سب ہو رہا ہے۔ عجیب زندگی بن چکی ہے۔ اگر شوہر نے داڑھی رکھ لی تو بیوی کہتی ہے آپ تو بڈھے لگ رہے ہو، معاذ اللہ من ذالک۔ بیوی نے نقاب پہننا شروع کر دیا، برقع پہن رہی ہے تو شوہر کہتے ہیں تو بالکل بیوی ماں بڈھی لگ رہی ہے، پتہ نہیں کیا ہو۔ اور حضور کیا فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اگر کسی شخص کو 3 نعمتیں مل جائیں تو وہ خوش نصیب ہے۔ کتنی نعمتیں؟ پہلی نعمت لسان ذاکرون، ایسی زبان مل جائے جو اللہ کا ذکر کرتی ہو، وقلب شاکرون، اور ایسا دل مل جائے جو اللہ کا شکر ادا کرتا ہو۔ اور تیسری بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایسی بیوی مل جائے جو ایمان پر اپنے شوہر کی مدد کرتی ہو، وہ بہت خوش نصیب انسان ہے۔ پتہ چلا بیوی ایمان کے سلسلے میں شوہر کی مدد کرنے والی ہوتی ہے۔ تم نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ پڑھو نماز۔ تم دین کا کام کیوں نہیں کرتے؟ کرو دین کا کام۔ ہماری آخرت کی ہمیں فکر کرنی چاہیے، ہماری نجات کی فکر کرنی چاہیے، یہ بیوی کو ہونا چاہیے۔ یہ نہیں کہ نکالو بائک، ہیرو اس طریقے سے بیٹھ کر اپنی ہیروئن کو لے کر گھومتا تھا، تم بھی مجھے گھومو۔ العیاذ باللہ۔ میں کبھی کبھی راستوں کے اندر برقع پہنی ہوئی بچیوں کو یا مسلم بچیوں کو اپنے شوہروں کے ساتھ یا پتہ نہیں کس کے ساتھ چپک کر بیٹھ کر اس طریقے سے چلتے، کبھی اللہ نہ کرے نظر ایسے اٹھ جاتی ہے، ہٹا لیتے ہیں تو دیکھ کر افسوس ہوتا ہے کہ کیا گھر بار نہیں ہے ان کے پاس۔ اللہ، اللہ، یہ کتے بلے جیسی زندگی بنا رکھے ہو۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ، تمہاری نگاہوں کے سامنے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ نہیں ہے، اور ان ساری چیزوں کا بھگتان یہ بھگتنا پڑ رہا ہے کہ بچے بھی آوارہ بن رہے ہیں، گھر پورا تباہ ہو رہا ہے، برباد ہو رہا ہے۔ تو ضرورت اس امر کی ہے کہ یاد رکھیں، میں حقوق کی آج بات نہیں کر رہا، میں تھوڑا سا ذہن بنانے کی بات کر رہا ہوں۔ اور ذہن بناؤ، بیوی اس وقت شوہر کے لیے سکون کا سامان بن سکتی ہے جب بیوی اللہ کا ذکر کرتی ہو، نیک عمل کرتی ہو، وہ بیوی شوہر کے لیے سکون کا ذریعہ بن جائے گی۔ اور ایسے ہی وہ مرد
جو اللہ عز و جل کا ذکر کرتا ہو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرتا ہو، وہ شوہر بھی بیوی کے لیے سکون کا ذریعہ بن جائے۔ اب آپ دیکھیں نا، قرآن کی عظمت پر قربان جائیے، قربان جائیے۔ فرمایا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً۔ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے، ایک لڑکا ایک لڑکی ایک دوسرے کو جانتے نہیں تھے، اب تو جاننا تو کیا، بس اللہ ہی خیر فرمائے۔ اب تو شادی سے پہلے ملاقاتیں بھی ہوتی ہیں، اور شادی کی خریدی انگیجمنٹ کے بعد دونوں جا کر ہی کرتے ہیں۔ ابھی شادی نہیں ہوئی، ماں بھی اپنی بیٹی کو بھیجتی ہے، جا جا تیرے فیانسی کے ساتھ جا کر جو تجھے پسند ہے تو لے لے، اور بس یہ سب چل رہا ہے دنیا کے اندر۔ تو جو محبت شادی کے بعد رحمان کی طرف سے ملنے والی تھی، تم نے اس سے پہلے شیطانی محبت کو اپنے دل میں پیدا کر لی، تباہ ہو گئے۔ اور اگر تم نے اپنے رشتے کو پاکیزہ رکھا ہوتا اور اس چیز کی احتیاط برتی ہوتی، تو رحمان کی طرف سے ایک دوسرے کے دل میں مودت و محبت نازل ہوتی۔ اب آپ دیکھیے، یہ مودہ اور رحمہ کا لفظ قرآن میں کیوں آیا؟ وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً۔ اللہ نے اس جوڑے کے اندر، یعنی میاں بیوی کے درمیان مودت، محبت رکھی اور رحمت۔ ایک لڑکا ایک لڑکی کو نہیں جانتا، ادھر ایجاب و قبول ہوا اور ایک رات ساتھ میں گزری، تو اب ایک دوسرے کے بغیر جینے کے لیے تیار نہیں۔ یہ اتنی محبت کیسے پیدا ہوگی؟ تو یہ انسان کی پیدا کردہ نہیں ہے، یہ رحمان کی پیدا کردہ ہے۔ اب اس بچی کو اپنی میکے میں اچھا نہیں لگتا، الا ماشاء اللہ اسے اپنے سسرال ہی میں اچھا لگتا ہے۔ اب وہ شوہر کے لیے مر مٹنے کو تیار، شوہر کی خوشی پر ساری خوشیاں قربان کرنے کو تیار۔ تو یہ محبت کس نے پیدا فرمائی؟ یہ اللہ نے، یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی۔ اب مفسرین نے بڑی پیاری بات اس پر فرمائی کہ مودہ کے ساتھ رحمت کیوں؟ تو مودہ کے حوالے سے فرمایا کہ اس کا تعلق اس وقت تک کا ہے تو ہمیشہ کے لیے، لیکن خاص طور پر جب انسان جوان ہوتا ہے، اپنی خواہش پوری کرنے کی طاقت رکھتا ہے، تو محبت رہتی ہے کہ بھئی یہ میری بیوی ہے، میں اسے اپنی خواہش کو پوری کروں گا، تو یہ مودت، محبت رہتی ہے۔ لیکن پھر 80 سال کا ہو گیا تو اب تو خواہش پوری نہیں کر سکتا نا، تو طاقت ہی نہیں ہے، دونوں بوڑھے ہو گئے۔ تو قرآن نے فرمایا رحمہ، کیا فرمایا؟ رحمہ، کہ یہ محبت صرف خواہش ہی کی نہیں ہے کہ خواہش پوری کرنے ہی کے لیے ایک دوسرے سے محبت ہو۔ اب تو خواہش پوری نہیں کر رہے، لیکن بڑھاپے کے اندر بھی ایک دوسرے کے بغیر ایک دوسرے کو چلتا نہیں ہے، اور ایک دوسرے کی خوشی اور غم کے اندر شریک رہتے ہیں۔ بوڑھی بیوی ہو گئی، کٹ کٹ کرتی ہے تب بھی بیوی اچھی لگتی ہے، شوہر بوڑھا ہو گیا، کٹ کٹ کرتا ہے پھر بھی اچھا لگتا ہے، ایک دوسرے سے اپنے بیٹھ کر کے بات چیت کرتے ہوتے ہیں۔ بیٹا ٹھکرا دے تب بھی کوئی غم نہیں ہوتا، بوڑھے بڑھاپے کے اندر ایک دوسرے کا سہارا بن کر کے زندگی گزارتے ہوتے ہیں، ایک دوسرے کا خیال کرتے نظر آتے ہیں۔ بیوی بڑھاپے کے اندر بھی اپنے شوہر کا سر دباتی نظر آتی ہے، شوہر اپنی بیوی کے لیے کچھ نہ کچھ کرتا نظر آتا ہے۔ یہ رحمت ہے اللہ کی طرف سے جو اللہ نے ایک دوسرے کے اندر پیدا فرمائی۔ قرآن، یہ ہے قرآن، سمجھو اس قرآن کو۔ جب تک کہ قرآن کی روشنی میں رشتوں کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرو گے، تمہاری زندگی پائیدار نہیں بنے گی۔ کتنے اچھے انداز میں قرآن نے اس رشتے کو نبھانے کا طریقہ بتایا۔ فرمایا وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا۔ آپ اندازہ تو لگائیے، کہیں فرمایا الرجال قوامون علی النساء، کہیں فرمایا وآتوہن اجورہن، کہیں فرمایا ہن لباس لکم وانتم لباس لہن،
آپ اندازہ تو لگائیے قرآن نے اس رشتے کو نبھانے کا کتنا اچھا انداز بتایا ہے. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آج کے دور کی سب سے بڑی ضرورت یہ ہے کہ میاں بیوی دونوں اللہ کے ذکر سے غافل نہ ہوں، اللہ کے ذکر کے اندر لگے رہیں، اللہ کی یاد میں لگے رہیں. اب آپ کہیں گے کیا 24 گھنٹے تسبیح لے کر کے بیٹھے؟ تو آپ ذکر کا معنی سمجھ لیں، ذکر کا معنی ہوتا ہے یاد کرنا. تو آپ کچھ بھی کرو اللہ کو یاد کر لیا کرو، کچھ بھی کرو. کھانا کھا رہے ہو، حلال کا لقمہ ہے یا نہیں، اللہ کو یاد کرو کہ یہ کھانا حلال ہے یا نہیں. جب یاد کر لو گے تو تمہارے ہاتھوں میں حرام کا لقمہ نہیں حلال کا لقمہ ہوگا. اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام عشق و محبت فرماتے ہیں کہ بچے کی پیدائش سے پہلے بچے کا حق باپ پر اور ماں پر ہے. پیدائش سے پہلے بچہ پیدا نہیں ہوا، اور وہ حق کیا ہے؟ سرکار اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام عشق و محبت فرماتے ہیں ابھی بچہ پیدا نہیں ہوا ہے نا، لیکن اس کا حق یہ ہے کہ شوہر بیوی کے منہ میں حلال ہی کا لقمہ رکھے اور خود بھی حلال ہی کا لقمہ کھائے، اس لیے کہ اس لقمے سے جو نطفہ بیوی کے حمل کے بیوی کے اندر قرار پائے گا، اس لطفے کے ذریعے پیدا ہونے والا بچہ اللہ عز و جل کا نیک بندہ ہوگا. تو بچے کی پیدائش سے پہلے بھی اللہ نے ماں باپ پر حقوق یہ رکھے ہیں کہ بیوی اپنے اعتبار سے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے اور شوہر اپنے اعتبار سے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے. اللہ کا ذکر. اب اس کی بھول جانے کا نقصان کیا ہے؟ اللہ کو بھول جانے کا نقصان کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ. ان کی طرح مت ہو جانا جنہوں نے اللہ کو بلا دیا. کون یاد رکھ رہا ہے آج؟ اگر شادی ہے، ریسیپشن کا فنکشن ہے تو نماز کی چھٹی جیسے لڑکی نے میک اپ لگا رکھا ہے، بیوٹی پارلر میں تیار ہو کر کے آئی ہے، اگر وضو کرے گی تو سارا میک اپ ختم ہو جائے گا، پیسے برباد، جانے تو معاذ اللہ نماز جاتی ہے. قرآن کہتا ہے ان کی طرح مت ہو جانا جو اللہ کو بھول گئے. وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ، مت ہو جانا ان کی طرح. قرآن منع کرتا ہے ان کی طرح مت ہونا، اور ایک مقام پر فرمایا وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ، اور غافلوں میں سے مت ہو جانا. قدم قدم پر اللہ کو یاد رکھو، اللہ کا ذکر کیا کرو، اللہ کی یاد سے غفلت نہ برتو. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آپ ذرا دیکھیں رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی بچی کو اللہ کا یا اللہ کا ذکر سکھانے کے لیے، اللہ کا ذکر جو ہے اس میں مصروف رکھنے کے لیے کیا کیا طریقے اپناتے ہیں کہ بیٹی تھکی ہوئی ہے اور مولا علی فرماتے ہیں جاؤ فاطمہ جا کر کے حضور کے پاس کنیزیں کچھ آئی ہوئی ہیں، لے کر کے آؤ، تمہارے ہاتھ میں جو چکی چلانے کی وجہ سے چھالے پڑ جاتے ہیں اور تکلیف ہوتی ہے، جاؤ ایک خادمہ لے کر کے آؤ تاکہ تمہاری ہیلپ ہو جائے، تمہیں مدد مل جائے. یا رسول اللہ آپ کی عظمتوں پر قربان، بیٹی جب پہنچتی ہے، وہ بھی لاڈکی بیٹی، جگر کا ٹکڑا، وہ جب پہنچتی ہیں تو سرکار فرماتے ہیں فاطمہ تم ایک کام کرو، 33 بار سبحان اللہ پڑھ لو، 33 بار الحمدللہ پڑھ لو، 33 بار اللہ اکبر پڑھ لو، بیٹی تمہاری تھکان اتر جائے گی. بتائیے وہاں بھی تھکان پر بھی میرے مصطفیٰ اللہ کا ذکر بتا رہے ہیں، وہاں بھی اللہ کا ذکر بتا رہے ہیں. آج مائیں جا ٹیسٹ کر لیں کیسا بنا ہے، نو بسم اللہ. کھانا کھا لیا، نو الحمدللہ، کچھ بھی نہیں، بس عجیب زندگی ہو گئی. میں اپنا ایک واقعہ آپ کو بتاؤں. میں کسی ملک سے سفر کر کے لوٹ رہا تھا، کینیڈا سے، یا پتہ نہیں مجھے یاد نہیں آ رہا، یا ڈومیسٹک میرا سفر تھا، ڈومیسٹک تو شاید نہیں تھا، انٹرنیشنل ہی سفر تھا. ایک فیملی کو میں نے دیکھا، میاں بیوی
اور ایک بچہ، اور انٹرنیشنل فلائٹ میں 4 سیٹیں ہوتی ہیں، بیچ میں سائڈ میں 3، ادھر 3، 4-5 سیٹیں اس طریقے سے بیٹھے ہوئے تھے۔ تو میں نے ایک ماں کو دیکھا، وہ جب اپنے بچے کو ایک لقمہ منہ میں رکھتی تھی نا، تو ہر لقمے پر اپنے بیٹے سے کہتی تھی بیٹے کہو الحمدللہ، ہر لقمے پر۔ میری تو عقل دنگ رہ گئی، میں نے کہا یہ کھلا دے گے، پھر اس کے بعد میں اس سے پوچھتا ہوں۔ اس نے کھلا دیا۔ میں نے کہا آپا آخر میں ایک بار الحمدللہ پڑھا دیتی تب بھی تو شریعت پر حدیث پر عمل ہو جاتا، یہ ہر لقمے پر الحمدللہ کیوں آپ پڑھا رہی ہیں؟ اس خاتون نے جواب دیا مولانا صاحب ہر لقمے پر الحمدللہ کی آج سے عادت بناؤں گی تو پھر بڑا ہونے کے بعد کم از کم آخر میں تو ایک بار الحمدللہ پڑھ لیا کرے گا۔ ہے آج کوئی ماں اپنے بچے کو سکھانے والی؟ سکھا رہی ہے آج کوئی ماں؟ روک رہی ہے اس کا ہاتھ کہ بیٹا بسم اللہ پڑھے بغیر ہاتھ میں ڈاکہ کھانے میں؟ خود ہی نہیں کرتی بیچاری تو کیا سکھائے گی؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر کوئی شخص بغیر بسم اللہ پڑھے کھانے میں ہاتھ ڈالتا ہے یہ اس کا ہاتھ نہیں، وہ شیطان کا ہاتھ ہے، اور اس کھانے سے اس کا پیٹ نہیں بھرتا، شیطان کا پیٹ بھرتا ہے۔ مائیں دودھ پلاتی تھی درود شریف پڑھتے ہوئے، مائیں دودھ پلاتی تھی بسم اللہ شریف پڑھ کر کے، کہاں ہے اب سب الا ماشاء اللہ۔ ہاں ایک جگہ پر بسم اللہ شریف یاد رہتی ہے، پڑھنا آدمی نہیں بھولتا، دکان کھولتے وقت، مال کماتے وقت، لائیے کوئی وظیفہ ہو تو بتا دیجئے، مال زیادہ سے زیادہ، باقی کھانے میں بھول گئے، پینے میں بھول گئے، کپڑا پہننے میں بھول گئے، سب میں بھول گئے، بس خالی مال کہیں سے ملے، بس اس کے لیے آپ جتنے وظیفے بتائیں گے ہم کرنے کے لیے تیار ہیں۔ کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ کیا باقی زندگی نہیں؟ حضور صدر الشریعہ بدر الطریقہ حضرت علامہ حکیم امجد علی خان صاحب علیہ الرحمۃ والرضوان مصنف بہار شریعت اسلامی اخلاق و آداب میں ایک حدیث نقل فرماتے ہیں، فرماتے اگر کوئی شخص کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھ لیا اور دسترخوان پر سے کھانے کے اٹھنے سے پہلے الحمدللہ پڑھ لیا، آقا فرماتے اللہ اس کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ ہر ماں کو چاہیے کہ اللہ کا ذکر کرے، ہر باپ کو چاہیے کہ اللہ کا ذکر کرے، اور ہر ماں باپ کو چاہیے کہ اپنی اولاد کو اللہ کا ذکر کرنے والا بنائے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت کریمہ کیا تھی؟ تو فرمایا گیا کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یذکر اللہ فی کل حین، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت اللہ کا ذکر کیا کرتے تھے، ہر وقت اللہ کا ذکر۔ حضور مفتی اعظم ہند علیہ الرحمۃ والرضوان، ان سے جب کوئی ایک تعویذ مانگتا نا تو 2 دے دیتے، کبھی کبھی 10 بھی دے دیتے، یہ حضرت کی عادت کریمہ تھی۔ ایک عالم نے حضور مفتی اعظم ہند علیہ الرحمہ کے خلیفہ سے پوچھا کہ آپ حضرت کے خلیفہ ہیں اور بڑے جید عالم ہیں، یہ بتائیے کہ حضور مفتی اعظم ہند علیہ الرحمہ ایک تعویذ کے مانگنے پر 2-3 تعویذ کیوں عطا فرماتے تھے اور مسلسل تعویذ لکھنے میں مصروف کیوں رہتے تھے؟ قربان جائیے جواب۔ وہ خلیفہ صاحب تو نہ بتا سکے، انہوں نے کہا میری رسائی وہاں تک نہیں ہے، آپ کو اگر کچھ سمجھ میں آتا ہو تو بتا دیجئے، تو انہوں نے بتایا کہ وجہ یہ ہے کہ حضور مفتی اعظم ہند علیہ الرحمہ چاہتے تھے میرا ہر وقت اللہ کے ذکر میں لگا رہے،
تو وہ تعویذ بناتے تھے تو کوئی ان سے بات نہیں کرتا تھا اور وہ تعویذ بناتے بناتے اللہ کا ذکر کیا کرتے تھے. یہ سچویشن. ارے اللہ والے تو اللہ کے ذکر میں اتنے ڈوب جاتے تھے کہ جب پوچھا گیا کہ ولی کس کو کہتے, کہا جس کو دیکھ کر خدا یاد آ جائے. دیکھو تو خدا یاد آ جائے. کہاں جا رہے ہیں ہم لوگ؟ اور ذکر کون اللہ کا نہیں کرتا؟ اور اللہ کا ذکر کس پر بھاری پڑتا ہے؟ کس پر بھاری پڑتا ہے؟ تو قرآن نے اس کی بھی وضاحت فرما دی. لا یذکرون اللہ الا قلیلا. کون؟ اذا قاموا الی الصلاۃ قاموا کسالى یراؤون الناس ولا یذکرون اللہ الا قلیلا. یہ منافق کی پہچان ہے کہ منافق اللہ کا ذکر نہیں کرتا مگر بہت مختصر. اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, ذرا دیکھو اللہ کا ذکر ہم کتنا کرتے ہیں. اسی لیے بچے کو نظر لگے آیت الکرسی پڑھ کر کے دم کرو. رات کو گھر کے دروازے کو بند کرنا ہے, آیت الکرسی پڑھ کر کے بند کرو. گھر میں داخل ہونا ہے, اللہ کا ذکر کرتے ہوئے داخل ہو, سلام کرو, رسول اعظم پر درود شریف کا نذرانہ پیش کرو, سورہ اخلاص کی تلاوت کرو. گھر میں کبھی تنگی آئے گی ہی نہیں, ہر جگہ اللہ کا ذکر. لیکن اس سے غفلت. تو اب کیا ہوا؟ تو قرآن نے کہا وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ. اب اگر اللہ کو کوئی بھول جائے اور بھولنے والوں میں ہو جائے تو پھر اس کی پوزیشن کیا ہوتی ہے؟ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ. اللہ اس کو خود فراموشی کا شکار کر دیتا ہے. پھر وہ بندہ خود کو بھی بھول جاتا ہے, اسے اپنی بھی فکر نہیں ہوتی. آج آپ دیکھ لیجئے کسی بندے کو اپنی فکر نہیں ہے, خود فراموشی کا شکار ہے. میں جہنم سے بچوں, فکر نہیں ہے. کوئی آدمی اپنے بارے میں سوچتا ہی نہیں, چل رہا ہے, بھول گیا اپنے آپ کے بارے میں کہ میرا انجام کیا ہوگا. یہ اللہ کو بھولنے کی وجہ سے. اور جو اللہ کو یاد رکھتا ہے کبھی خود فراموشی کا شکار نہیں ہوتا, بلکہ قدم قدم پر اپنی آخرت کو یاد کرتے ہوئے زندگی گزارتا نظر آتا ہے. ایک واقعہ میں عرض کروں تاکہ آپ سمجھ سکیں, تھوڑا سا مضمون سے اور قریب آ جائیں. جو اللہ کے ذکر میں لگے رہتے ہیں نا, تو پھر ان کی سچویشن یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنے کو کبھی نہیں بھولتے اور ہر کام کے انجام پر ان کی نظر ہوتی ہے. ایک بزرگ تھے, بحری جہاز میں سفر کر کے کہیں سے تشریف لائے. ایک تھیلی تھی ہاتھ میں کپڑے کی, باقی کے پاس بہت سارا سامان تھا, لیکن ایک تھیلی ہاتھ میں تھی. امیگریشن میں پہنچے, آفیسر نے پوچھا کیا ہے کسٹم کے اندر, کہا بس یہ تھیلی. کہا جاؤ جاؤ, روانہ کر دیا. گئے, جا کر ایک جگہ کھڑے ہو گئے, رونے لگ گئے. ان کے پیچھے جن کے پاس سامان تھا وہ کسٹم میں کھڑے ہیں, کلیئر کروا رہے ہیں سب. ایک صاحب کا کلیئر ہوا, گیا, بولے حضرت آپ کتنے خوش نصیب ہیں, کچھ سوال جواب کچھ بھی نہیں. کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں, تھیلی نکل گیا. ہم تو اتنا لے کر کے آئے تو پھنس گئے بری طریقے سے. لیکن حضرت آپ رو کیوں رہے ہو جبکہ آپ کا کسٹم آسانی سے کلیئر ہو گیا, رو کیوں رہے ہو؟ تو دیکھو اللہ کا ذکر کرنے والا بندہ کبھی اپنے کو نہیں بھولتا. کہتے رو اس لیے رہا ہوں کہ اگر قیامت میں میرا مولا بھی اسی طریقے سے کہہ دے کہ جا تیرے سے کیا پوچھوں, جا تو جنت میں چلا جا. بس یہ سوچ رہا ہوں کہ کاش ایسا ہو جائے, بس اسی تصور کی. یہ آدمی جب اللہ کو یاد رکھتا ہے تو سوچ اس کو اس طریقے کی لگتی ہے. لیکن اب تو کچھ بھی کرو دیکھا جائے گا, مولانا پیر صاحب میں لے جائیں گے. یہ سب کیا ہے, کیا ہو رہا ہے یہ سب؟ اگر اتنا ہی سستا جنت میں جانا ہوتا تو قرآن کبھی نہ کہتا ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ, کیا تم نے گمان کر رکھا ہے کہ جنت میں داخل ہو جاؤ گے؟ آسان نہیں ہے جنت میں جانا. اگر اتنا سستے سستے جنت میں چلے جانے والی بات ہوتی تو پھر غوث پاک 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا نہ کرتے, اور پھر
وہ صدیق اکبر جن کو جنت کی بشارت حضور نے دے دی، وہ کہتے ہیں کہ اگر قیامت میں مولا فرمائے کہ سب کو بخش دیا سوائے ایک کے، تو ڈرتا ہوں کہ وہ ایک میں ہی نہ ہوں۔ یہ وہ کہہ رہے ہیں جن کے جنتی ہونے کی بشارت حضور نے عطا فرمائی، جن کے صحابی ہونے کا قرآن نے صحابیت کی سند عطا فرمائی، اور سب کا اس بات پر اتفاق ہے افضل البشر بعد الانبیاء صدیق اکبر کی ذات ہے۔ اتنا کیوں؟ وجہ یہ ہے کہ وہ جانتے تھے اللہ کی قدرت، اس کی طاقت، اس کے بارے میں۔ ہم کیوں سب یعنی بے خوف و خطر مسلمان کیوں گناہ کر رہا ہے؟ اس لیے کہ وہ اللہ کو بھول گیا اللہ کو، ایسا بھولا ہے کہ سمجھتا ہے کچھ بھی نہیں ہے معاذ اللہ۔ تو میاں بیوی کی زندگی کے اندر اللہ کے ذکر کی بہت اہمیت ہے۔ آپ کو اچھی بیوی مل جائے الحمدللہ کہیے، ایمان کے سلسلے میں مدد کرنے لگے اللہ کا شکر ادا کیجئے، ذکر الہی سے غفلت برتے ذکر الہی کی تاکید کیجئے، خود بھی اللہ کا ذکر کیجئے، اللہ کے رسول کا ذکر کیجئے، اور اپنے بیوی بچوں کو بھی اللہ عز و جل اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کا عادی بنائیے۔ قرآن اٹھا کر دیکھیے آپ، زبان کی لکنت کی دوری کی وجہ بھی اللہ کی بارگاہ کے اندر دعا کرنے کی کیا تھی؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی ہارون اخی اشدد بہ ازری واشرکہ فی امری۔ یہاں تک تو دعا ہو گئی۔ اے اللہ میرا سینہ کشادہ فرما دے، میری زبان جو ہے اس کی لکنت کو دور فرما دے، معاملے کو آسان فرما دے، میرے بھائی کو وزیر فرما دے۔ اب یہ ساری دعائیں زبان کی کمزوری کی دوری کی دعا ہو رہی ہے، اور کائے کے لیے یہ دعا؟ یہ زبان کی کمزوری دور ہو جائے اس کے لیے کیوں دعا کی جا رہی ہے؟ کام کی آسانی کی دعا کیوں کی جا رہی ہے؟ تو حضرت موسیٰ کہتے ہیں کہ یہ صرف اس لیے مانگتا ہوں کئی نسبحک کثیرا ونذکرک کثیرا، یہ میں اس لیے تجھ سے میرے مولا مانگ رہا ہوں تاکہ تیری تسبیح بھی زیادہ کروں اور تیرا ذکر بھی زیادہ کروں، اس لیے مانگ رہے ہیں۔ اور یہ بات یاد رکھو، جس کا دل اللہ کے ذکر سے غافل ہو اس کی بات بھی نہ مانی جائے۔ وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا، مت مانو ایسوں کی بات جن کا دل اللہ کے ذکر سے غافل ہے۔ منع فرما دیا گیا، مت اطاعت کرو ان کی۔ اور پھر یہ بھی یاد رکھو، اگر تمہارے سامنے پہاڑ مصیبتوں کے کھڑے ہوں، شوہر کی روزی میں تنگی ہے، بیوی کی بیماری کا معاملہ ہے، گھر میں سکون کا سامان نہیں ہے، بس ذکر الہی کو اپنی عادت بنا لو، ہر پریشانی دور ہو جائے گی، ہر پریشانی۔ ارے یہاں تک قرآن نے کہا تمہارے سامنے دشمن کھڑے ہیں، سب بسب کھڑے ہیں، تمہیں ختم کرنے کا منصوبہ بنا رہے ہیں، اور تم چاہتے ہو کہ تمہیں کامیابی مل جائے، تو قرآن کہتا ہے اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون۔ جب تمہارا مقابلہ ہو دشمنوں سے تو تم ثابت قدم رہو اور اللہ کا ذکر کثرت سے کرو، اللہ تمہیں کامیابی عطا فرما دے۔ قرآن کہہ رہا ہے۔ اور باطل کے پاس بھی جانا ہو، چاہے وہ سربراہ مملکت کیوں نہ ہو، تو وہاں بھی تمہیں اللہ کا ذکر کام آئے گا۔ بھیجا پروردگار نے خود حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کو کہ جاؤ اذهبا الی فرعون انہ طغی، تم دونوں جاؤ فرعون کے پاس، وہ سرکش ہو گیا ہے، باغی ہو گیا ہے، لیکن ساتھ میں فرمایا وَلَا تَنِيَا فِي ذِكْرِي،
میرے ذکر سے غافل مت ہو، نہ پتا چلا اللہ کا ذکر بڑی طاقت رکھتا ہے، اللہ کا ذکر بڑی قوت رکھتا ہے۔ تو میاں بیوی اگر دونوں اللہ کا ذکر کرنے والے ہوں، اللہ کی یاد میں مصروف رہنے والے ہوں، تو اللہ تعالیٰ ان کے بطن سے سامان نجات کو پیدا فرماتا ہے جو ان کے لیے توشہ آخرت ہو، اور پھر یہ دونوں کی زندگی کبھی غم کے اندر گزرتی نظر نہیں آئے گی، ہمیشہ پرسکون گزرتی نظر آئے گی، پرسکون گزرتی نظر آئے گی۔ تو جہاں بہت ساری چیزوں پر آپ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، یہاں پر بھی آپ کو اللہ نے، دیکھیے شادی ٹینشن مت بناؤ، آج کل ٹینشن بن گئی ہے شادی، جہاں رشتہ طے ہو گیا الا ماشاءاللہ، یار بہت ٹینشن ہے، کوئی بھول نہ جاؤں کسی کو، اگر کوئی مس ہو گیا تو قیامت کھڑی ہو جائے گی۔ ایک تو یہ مسئلہ ہوتا ہے، دوسرا مسئلہ ہے کہ خاندان میں اگر کوئی ناراض ہو کر کے بیٹھا ہے تو اس کو منانا، تو وہ آپس میں کہتا ہے اب وقت آیا ہے، دیکھتے ہیں کیا کرتا ہے، کیا ہو رہا ہے سب سمجھ لیا۔ اور اگر کسی نے شادی میں دعوت دینے کی غلطی نہیں کی یا بھول گیا وہ، اور پھر اس کے بعد ملا، بس اتنے بے مروت، یہ سلسلہ ہو جاتا ہے۔ آپ ذرا دیکھو، شریعت پڑھو، سیرت پڑھو۔ حضرت جابر نے شادی کی، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں تشریف فرما تھے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تمہارے کپڑے پہ زردی نظر آ رہی ہے، کیا بات ہے، تم نے شادی کر لی؟ کہا ہاں حضور میں نے نکاح کر لیا۔ اب حضور یہ نہیں فرماتے مجھے تم بھول گئے، سوچو آپ، یہ نہیں فرماتے۔ پھر پوچھا کس سے کیے، بیوہ سے کیے، مطلقہ سے کیے یا کنواری سے کیے؟ تو انہوں نے بتایا کہ حضور میں نے شاید مطلقہ کا لفظ ہے، مطلقہ سے میں نے کیا، چونکہ میری بہنیں بہت چھوٹی چھوٹی ہیں تو ان کی پرورش اگر کوئی کنواری آتی تو نہ کر سکتی، اس لیے مطلقہ سے میں نے کیا۔ سرکار نے دعا عطا فرمائی، یہ نہیں فرمایا میں تیرا نبی اور تم مجھے بھول گیا، یہ سچویشن نہیں ہوتا ہے، آدمی اپنے اس کے اندر ہوتا ہے۔ ٹینشن دوسرے اعتبار سے، کیا دینا، کتنا لینا، ادھر سے قرض لو، اگر ایک سوٹ بھی کم چلا گیا تو قیامت کھڑی ہو جائے گی۔ کہاں سے سیکھا ہے ہم نے، کہاں سے سیکھا ہے؟ اب ایک حدیث سن لو، اگر کوئی شخص، مفہوم عرض کر رہا ہوں، اگر کوئی شخص، المعجم الکبیر کی حدیث ہے، اگر کوئی شخص کسی لڑکی سے صرف اس لیے شادی کرتا ہے کہ وہ بہت عزت والے ہیں دنیا کے اعتبار سے، دینی اعتبار سے تو بہت اچھا ہے، دنیاوی اعتبار سے بہت اثر و رسوخ اور عزت والے گھر کی لڑکی، عزت والے سے مراد مال والی لڑکی ہے، اس اعتبار سے شادی، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اس نکاح کرنے والے کو اللہ بے عزت فرمائے گا۔ اگر کسی نے مال کی وجہ سے نکاح کیا کسی لڑکی سے کہ اس سے شادی کروں گا تو اس کی وجہ سے خوب مال میرے گھر میں آئے گا، سرکار فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اس پر غربت مسلط فرما دے گا۔ لیکن اگر کسی نے کسی لڑکی سے شادی کی یہ دیکھ کر کہ یہ دیندار ہے اور میری نسلیں دینی چلے گی، سرکار فرماتے ہیں اللہ اس کے گھر میں خیر و برکت نازل فرمائے گا۔ سوچ بدلو میرے بھائی، سوچ بدلو، صرف یہاں کی مت سوچو کہ اتنا ڈیکوریشن ہو جائے گا، اتنا خرچہ آ جائے گا۔ ابھی ایک صاحب نے بنگلہ بنایا، دکھانے کے لیے لے کر کے گئے تو فرنیچر سارا پرانا، بنگلہ بالکل نیا، آپ نے فرنیچر چینج نہیں کیا؟ کہا بس 2 بیٹوں کا رشتہ ایک جگہ کیا، اب ان کے یہاں سے اتنا فرنیچر آئے گا کہ حضرت میں کہاں رکھوں گا؟ میں نے کہا یہ دیکھ لیجئے، یہ دیکھ لیجئے آپ، یہ ٹینشن مت بناؤ، اسے ٹینشن مت بناؤ، یہ ٹینشن والا معاملہ نہیں ہے، بہت آسان ہے، بہت آسان ہے، اسے ایزی بناؤ، نکاح کو جتنا ایزی بناؤ گے، بلکہ حدیث شریف کے اندر ہے جس نکاح میں کم خرچ ہو اللہ اس میں برکت عطا فرماتا ہے، یہ حدیث شریف ہے۔ تو عرض کرنے کا منشا یہ ہے
میری بچیاں، میری بہنیں، میری مائیں یہاں بیٹھی ہوئی ہیں، میں گزارش کروں گا اللہ کے ذکر کرنے والے بن جاؤ، چھوڑ دو یہ۔ اب میں حالات دیکھتا ہوں تو کبھی کبھی افسوس ہوتا ہے، بلڈنگوں سے شام ہوتی ہے بگ باس کی آواز، بیٹھ دیکھ رہی ہیں سب، بچہ چلا رہا ہے، رو رہا ہے، فکر ہی نہیں، پتہ نہیں کیا لوگ دیکھتے ہیں۔ اللہ مجھے آج خود کو تشویش تھی پروگرام کے سلسلے میں، میں نے شبیر بھائی سے کہا میچ ہے، پبلک تو ہوگی نا، نہیں حضرت میچ کا کوئی اثر نہیں ہے، آپ فکر نہیں کریں۔ الحمدللہ یعنی اب ہماری قوم کا مسئلہ یہ ہوگا کہ اللہ کے ذکر کی محفل میں دل نہیں لگتا، اللہ گناہوں میں دل لگتا ہے، اللہ کہاں سے سکون ملے گا؟ سارا سکون تو اللہ کے ذکر میں اللہ نے رکھا ہے۔ تو میں تمام مرد و خواتین سے گزارش کروں گا کہ اللہ کے ذکر کی عادت بنائیں، اور بہت خوش نصیب ہے وہ بچی جن کو قاری مظفر جیسے شوہر اللہ عطا فرمائے گا انشاءاللہ العظیم، بہترین قاری ہیں، اور ہونا بھی یہی چاہیے کہ ذکر الہی اور ذکر رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھر کی زینت ہونی چاہیے، گھر کی پہچان ہونی چاہیے، اور اسی سے ہمارا گھر آباد بھی ہوگا اور گھر قبرستان نہیں بنے گا۔ اپنے گھر کو اللہ کے ذکر سے آباد کرو، میاں بیوی خوب اللہ کا ذکر کریں۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ جب وظیفہ پڑھنا ہو، ایک بچی میرے پاس آئی، بہت نیک بچی، فون پر آئی تو نہیں، فون کیا اس نے، حضرت شادی ہوئی ہے لیکن میں روز کھانا بناتی ہوں نا، بہت کوشش کرتی ہوں کہ میرا کھانا بہت اچھا بنے، لیکن کچھ نہ کچھ غلطی ہو جاتی ہے۔ میں نے کہا بیٹے آج سے تم ایک عادت بنا لو، باوضو کھانا بناؤ گے اور درود شریف پڑھتے پڑھتے کھانا بناؤ گے، انشاءاللہ کبھی تمہارے کھانے میں بے لذتی نہیں ہوگی، لذت ہی لذت انشاءاللہ۔ یہ سب سے سیکھنا۔ کچھ دنوں کے بعد بچی کا فون آیا، بولے حضرت اب تو الحمدللہ میری ساس میری تعریف کرتے نہیں تھکتی، الحمدللہ۔ اب کان کے اندر ایئر فون لگا ہے، موبائل پڑا ہے، یا بلوٹوتھ کے ذریعے سن رہے ہیں گانا، اور یوں کر کے کھانا پکائیں گے تو کیا ہوگا؟ بند کرو یہ سب، اچھی زندگی گزارو۔ شوہر کو بھی چاہیے کہ اللہ کا ذکر کرے، اور بیوی کو بھی چاہیے کہ اللہ کا ذکر کرے، اور اپنی آخرت کی فکر کرے، اور ایک دوسرے کے حقوق صحیح طور پر ادا کرنے کی کوشش کرے۔ اللہ رب العزت جل جلالہ، آقا کریم رؤوف الرحیم علیہ التحیۃ والتسلیم کے صدق و طفیل مجھے آپ کو سب کو قرآن و حدیث پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے، اور ہمیں اللہ عز و جل اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر پاک کی توفیق نصیب فرمائے، اور غافلوں میں سے ہونے سے پروردگار ہمیں بچا لے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔